السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے ڈسکوری آف کیتھوڈ ریز. ابھی اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیتھوڈ ریز کو ڈسکور کیسے کیا گیا. کیتھوڈ ریز کی ڈسکوری بیسیکلی یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک سائنٹسٹ نے اس کو ڈسکور کیا. یہ بات غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. کیتھوڈ ریز کی ڈسکوری سیریز آف ایکسپیریمنٹ پہ کنسسٹ کرتی ہے. کیتھوڈ ریز کی ڈسکوری میں مختلف سائنٹسٹ نے پارٹیسپیٹ کیا. ان میں سب سے جو اوپر ٹاپ پہ ہیں وہ ان میں شامل ہوتے ہیں ولیم کروکس، جے جے تھامسن اور اسٹونی. تو ان کی طرف ابھی چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. سر ولیم کروکس انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی کیتھوڈ ریز کی ایکسپیریمنٹ کو سٹارٹ کیا. سٹارٹ ایکسپیریمنٹس. اس کے بعد جو سیکنڈ پہ آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ سائنٹسٹ تھے جے جے تھامسن. جے جے تھامسن کو کیتھوڈ ریز کی ڈسکوری کا کریڈٹ جاتا ہے. اٹ مینس ڈسکوری کریڈٹ. کیتھوڈ ریز کا مین ڈسکوری کا جو کریڈٹ ہے وہ جے جے تھامسن کو جاتا ہے. اس کے بعد اسٹونی نے کیتھوڈ ریز کا نام رکھا. فائنلی انہوں نے اس کو کیتھوڈ ریز کو نام دیا الیکٹرانز کا. تو یہ میجر سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کیتھوڈ ریز کی ڈسکوری میں کافی انہوں نے رول پلے کیا. تو اب چلتے ہیں ان کے ایکسپیریمنٹ کی طرف. سر ولیم کروکس نے جو ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا اس کی طرف چلتے ہیں ہم. سب سے پہلے اس کے اپریٹس دیکھتے ہیں. سر ولیم کروک نے اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے جو اپریٹس یوز کیے وہ تھا سب سے پہلے ڈسچارج ٹیوب. اس کو گلاس ٹیوب بھی کہتے ہیں. چونکہ یہ ایکسپیریمنٹ ولیم کروک نے پرفارم کیا تھا اس وجہ سے اس ٹیوب کو کروکس ٹیوب بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2 اپریٹس جو ہے الیکٹروڈز یوز ہوتے ہیں اس میں. اس ایکسپیریمنٹ الیکٹروڈز 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک کیتھوڈ جس پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے اس کو کیتھوڈ کہیں گے، اور جس پر پازیٹیو چارج ہوگا اس کو اینوڈ کہیں گے. تھرڈ ون apparatus that was used in William Crookes experiment was high voltage battery. And the fourth one is vacuum pump. ٹھیک ہے، تو یہ اپریٹس ہے. آپ لوگوں نے اس کی ہیڈنگ بنانی ہے اور یہ اپریٹس اس کے اندر 4 اپریٹس یوز ہوئے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں اس کا مین اپریٹس کی ورکنگ. ولیم کروک نے کیا کیا، اس نے ایک ڈسچارج ٹیوب لی جس کو گلاس ٹیوب کا نام بھی دیا جاتا ہے اور کروکس ٹیوب بھی کہا جاتا ہے. شیشے سے بنی اس نے ایک ٹیوب لی. اس کے اندر اس نے کیا کیا، الیکٹروڈز کو فٹ کیا. اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ کیتھوڈ ہے، نیگیٹو چارجڈ، اینڈ دیٹ ون از اینوڈ اینڈ اٹ از پازیٹیولی چارجڈ. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، اینوڈ کو ہم بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور کیتھوڈ کو نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. نیگیٹو کو نیگیٹو کے ساتھ اور پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ. ون مور تھنگ، اس ڈسچارج ٹیوب کو ہم نے ویکیوم پمپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. ویکیوم پمپ کا کیا کام ہوگا، اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے پریشر کو. ڈسچارج ٹیوب کے اندر پریشر کو ایڈجسٹ کرنے کا کام کرتا ہے ویکیوم پمپ. اچھا اب چلتے ہیں ولیم کروک نے کیا کیا،
یہ اس نے سارا کچھ اپریٹس وغیرہ اس نے سب کچھ فٹ کیا، اور جب اس نے بیٹری کو کنیکٹ کیا اور اس نے آرڈنری پریشر پہ اس نے سب سے پہلے یہ کام کرنا شروع کیا. آرڈنری پریشر، ٹھیک ہے، جو عام پریشر ہوتا ہے. اس نے جب اس پریشر پر بیٹری کو آن کیا تو کرنٹ پاس نہیں ہوئی. پھر اس نے کیا کیا، اس نے پریشر کو تھوڑا سا لو کیا، آلموسٹ 10⁻⁻⁴ ATM. جب اس نے اتنا پریشر لو کیا اور پھر اس کے بعد اس میں سے الیکٹریسٹی پاس کی، تو اس نے کیا دیکھا کہ کچھ ریز پروڈیوس ہونا شروع ہوئی ہے. جب اس نے پریشر لو کیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ڈسچارج ٹیوب کے اندر روشنی پیدا ہوئی، فلوریسنس پیدا ہوئی ہے، اور وہ فلوریسنس پروڈیوس ہوئی تھی اینوڈ کی طرف، اور دیکھا گیا کہ کچھ ریز پروڈیوس ہوئی ہیں جو کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف موو کر رہی ہیں. تو ان ریز کو نام دیا گیا کیتھوڈ ریز کا. اب یہاں کویسچن آ سکتا ہے وائی کیتھوڈ ریز آر کالڈ سو، ان کو کیتھوڈ ریز کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، ان کو کیتھوڈ ریز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کیتھوڈ کی سرفیس سے ایمٹ ہوئی تھی، اس وجہ سے ان ریز کو ہم کیتھوڈ ریز کہتے ہیں. تو کیتھوڈ سرفیس سے یہ ایمٹ ہونا شروع ہوئی اور انہوں نے کیتھوڈ کے اپوزٹ سائڈ پہ ڈسچارج ٹیوب میں فلوریسنس پیدا کی. تو ہمیں پھر کنفرمیشن اس بات کی ہوئی کہ یہ لازمی کیتھوڈ سرفیس سے ایمٹ ہوئی، اسی وجہ سے تو یہ سامنے ٹکرائی ہیں ڈسچارج ٹیوب پہ اور انہوں نے فلوریسنس پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایکسپیریمنٹ تھا. تو اس کے بعد ان ریز کو کیتھوڈ ریز کا نام دیا گیا، اور فائنلی اس کا نام الیکٹرون رکھا گیا، جو کہ اسٹونی نے اس کا نام رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیتھوڈ ریز کی پراپرٹیز. تو لیٹس موو آن دیئر پراپرٹیز. پراپرٹیز آف کیتھوڈ ریز. سب سے پہلے پراپرٹی ہے کہ یہ جو کیتھوڈ ریز تھیں یہ اسٹریٹ موو کرتی ہیں. اس کو دوبارہ سے ڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پرپینڈیکولر چیز کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ کوئی سرفیس ہے تو اس کی جو موومنٹ ہے کسی چیز کی وہ اس طرف سے ہے، تو یہ 90 ڈگری کا اینگل ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ پرپینڈیکولر موو کر رہی ہیں اسٹریٹ لائن میں. تو سب سے پہلی پراپرٹی کیا دیکھی ہم نے؟ کیتھوڈ ریز موو اسٹریٹ. ٹھیک ہے. نمبر 2 پراپرٹی کیا ہے اس کی؟ یہ جب ان کے رستے میں مثلا اگر ہم کوئی اوپیک آبجیکٹ رکھتے ہیں، اوپیک آبجیکٹ مین غیر شفاف، ان کے رستے میں جب کوئی اوپیک آبجیکٹ رکھتے ہیں اور یہ کیتھوڈ ریز جا رہی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کا شیڈو بناتے ہیں. they cast a shadow of that opaque object. تو اوپیک آبجیکٹ کا یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کے رستے میں رکھا جاتا تو یہ شیڈو بناتے ہیں، سایہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ ون پراپرٹی کیا ہے اس کی؟ اس کو جب ہم نے کیتھوڈ ریز کو اس کا جب ہم الیکٹرک فیلڈ میں رکھا، ٹھیک ہے، مثلا یہ ہم نے اس کا الیکٹرک فیلڈ میں اس کو ہم نے ڈیفلیکٹ کروانا ہے. الیکٹرک فیلڈ میں جب ان کیتھوڈ ریز کو موو کروایا گیا تو انہوں نے ڈیفلیکشن شو کی ٹوورڈ پازیٹیو پلیٹ، ٹوورڈ پازیٹیو پلیٹ. تو یہ ہمیں کس چیز کی کنفرمیشن دیتا ہے کہ یہ نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز ہیں، یہ ریز نیگیٹیولی چارج ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ کو بھی پتا ہے پازیٹیو نیگیٹیو چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور نیگیٹیو پازیٹیو کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو جب الیکٹرک فیلڈ میں مثلا یہاں پر ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، مثلا یہاں پر ہم نے ان کی پلیٹس رکھی، یہ پازیٹیو پلیٹ رکھی ہے اور یہ رکھی ہم نے نیگیٹیو پلیٹ. الیکٹرک فیلڈ اس کو کنسیڈر کریں. تو جب یہ ریز کو ہم نے یہاں سے پاس کروایا تو انہوں نے ڈیفلیکشن شو کی پازیٹیو پلیٹ کی طرف، تو اس لیے ہمیں کنفرم ہو گیا کیتھوڈ ریز پر نیگیٹیو چارج ہے. اس کے بعد فورتھ ون پراپرٹی ہے کہ یہ جس آبجیکٹ کے اوپر یہ کیتھوڈ ریز ہٹ ہوں گی، ان کے ساتھ کولائڈ کریں گی، ٹکرائیں گی، تو اس باڈی کا ٹمپریچر، باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ رائز ہو جاتا ہے. اٹ مینس کیتھوڈ ریز ان کے اندر انرجی ہے اور جب یہ کسی باڈی کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں تو اپنی انرجی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 اس کی پراپرٹیز تھیں. اس کے بعد ففتھ ون پراپرٹی ہے، جے تھامسن نے
कैथोड रेस की E/m वैल्यू, उसकी रेशो भी फाइंड की। E/m वैल्यू का मतलब है उसका चार्ज, E मीन्स चार्ज और m मीन उसका मैस। तो कैथोड रेस की चार्ज भी उसने फाइंड किया जे थॉमसन ने, और उसका मैस भी फाइंड किया। तो इनके दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो इनको क्या कहते हैं, E/m रेशो। उसके बाद 6th पॉइंट है, ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब में ये ग्लो प्रोड्यूस किए। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट इसका देखा था कैथोड रेस से। जब कैथोड रेस ने मूव किया तो वो एनोड की सरफेस के साइड पे उन्होंने ग्लो पैदा की। तो हमने देखा कि कैथोड रेस जब डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट करती हैं तो ये ग्लो पैदा करती हैं, लाइट प्रोड्यूस होती है, चमक पैदा होती है। उसके बाद 7th पॉइंट है इसका कि जब हमने इसके अंदर जो हमने सरफेस ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की थी, ठीक है, अगर आप कोई भी गैस ले लो इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, हर गैस में ये रेस प्रोड्यूस हुई थी। तो इट मीन्स हर मटेरियल के अंदर, हर चीज़ से ये रेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये हर ऑब्जेक्ट में, हर पार्टिकल में, हर मटेरियल के अंदर ये रेस प्रोड्यूस होती हैं। तो इट मीन्स ये हर मटेरियल के अंदर कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और फाइनली इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और आपको पता है मटेरियल किससे मिलके बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इसमें हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी देखी और उनके प्रॉपर्टीज देखी।